السلام علیکم جناب مفتی صاحب، سعودیہ سے نجم بول رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک دو مرتبہ واٹس ایپ پہ بات چیت ہوئی ہے۔ ابھی آج رات میں نے آپ کے کچھ مناظرے پچھلے پرانے سنے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں۔ یوٹیوب پہ ایک لیٹسٹ آپ کا جو مناظرہ تھا میر سلیم قادیاں والے ملعون کے ساتھ، اس کی ساری میں نے حرکتیں دیکھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کے بہت پرانے سارے مناظرے میں دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں۔ تو اصل میں یہ ہے کہ میں نے جو محسوس کیا ہے کہ یہ وقت ضائع کرنے کے لیے، دوسروں کو زج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان سے کسی نے آج تک کسی نے بھی سوال کیا ہے، اس سوال کا ٹو دی پوائنٹ جواب دینے کے بجائے کسی اور سوال میں یہ الجھا دیتے ہیں، اور پھر یہ مسلمان ہمارے علماء سے آ کے سب سے پہلے تقاضا کرتے ہیں، جی ہمیں ختم نبوت، مسیح موعود اور قرآن سے آپ یہ چیزیں ثابت کریں۔ تو میں نے آپ سے گزارش یہ کرنی تھی کہ آپ الحمدللہ بہت محنتی اور خلوص کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ ایسے ہی ہے مرزا قادیاں والا اور ختم نبوت کا مسئلہ، جیسے ایک چوڑا بادشاہ کے دربار میں صفائی کرتا کرتا بعد سے بادشاہت کا دعویٰ کر دے کہ اس ملک کا بادشاہ میں ہوں، اور پھر وہ دعویٰ کر کے اگر سچے ہو تو بادشاہ اپنے کاغذات دکھائے، اپنے دادا کے، اپنے پردادا کے، اپنے نامہ کے جنم پرچیاں دکھائے، اور اگر یہ زمینیں جائیدادیں آپ کی ہیں تو آپ اس کی جو ہے وہ رجسٹریاں دکھاؤ۔ اور درباری بیچارے ہو اتنے سادہ ہیں کہ وہ بادشاہ کی جنم پرچیاں لے کے آ رہے ہیں، ثبوت دے رہے ہیں، اس کا دادا بھی جو ہے وہ بادشاہ تھا، اس کا پوتا بھی دادا فلانا تھا، اس کا۔ تو اس کے بعد وہ اپنی زمین و جائیدادوں کی رجسٹریاں لوگوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو لوگو ہم جھوٹے نہیں، ہم سچے ہیں۔ ایسے ہی ہم میں سے بعض سادہ بندے ہیں جو ان کو ختم نبوت اور مسیح موعود اور قرآن شریف حدیث کے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ دوسری مثال میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ پیر گولڑا شریف بہت بڑے پیر تھے، ان کے پاس ایک فحشہ عورت اپنے اڈے میں سے، جو حاضر سروس اس کا اڈا ہے، اس میں گانا بجانا بجاتی طبلے بازوں کے ساتھ ان کے دربار میں آ جائے اور ان کے مریدوں سے آگے پوچھے کہ پیر گولڑا شریف کے تقوی کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ اگر واقعی یہ جو پیر کہلا رہا ہے یہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں، یہ تقوی، اس کا مجھے تقوی بتاؤ، اس کے علم بتاؤ، اس کی تعلیم بتاؤ۔ اور وہ سارے بیچارے جو ہیں سادہ لوگ بندے بتائیں، دیکھیں جی پیر صاحب اتنے متقی تھے، اس کے والد صاحب متقی تھے، پیر صاحب ایسے، پیر تہجد پڑھتے ہیں۔ اس میں سے دو چاروں کن ٹوٹے آئے، انہوں نے اس کو پکڑا، گھسیٹ کے باہر لے، کہتے کم وقت کی بچی، تیرا اور پیر صاحب کے تقوی کا تعلق کیا؟ تجھے تو ذرا بدکاری، فحاشی اور یعنی لباس، تیرے گانے بجانے، تیرے گھنگروں کے بارے میں مسائل بتائیں کہ تجھے پیر صاحب کے بارے میں مسائل بتائیں؟ تو اس چوڑے کو جس نے بادشاہت کا دعویٰ کر دیا، اس چوڑا چاڑو، تابیہ، بالٹی، گندگی، گڈھا، اور جو اپنی جھونپڑیوں میں رہتی اس کی ویڈیو دکھائیں کہ اس کو ختم نبوت کے مسئلے بتائیں۔ تو اس لیے ان کو آج آپ نے صحیح اس کو گردن سے پہنچا کہ بجائے تم ختم نبوت پہ آؤ، مسیح موعود پہ آؤ، قرآن شریف، تو ایک سائڈ پہ تو رکھے، یہ تو ساری چیزیں مسلم ہیں، مانی ہوئی ہیں، ان میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف تم ان کی مرزا کی ذات پہ آؤ۔ یہ مرزا صاحب کی ذات پہ کبھی کوئی بندہ آنے نہیں دیتا، بات الجھا کے کسی اور طرف لے جاتا ہے۔ میں نے رات بھی آپ کا، آج نہیں کل آپ کا ایک مناظرہ دیکھا تھا، اور اس میں وہی جو بندہ جو آپ کو کہتا ہے وہ مولوی اور بدتمیزوں کی طرح وہ آپ کو بلاتا رہا، آپ اس کو بڑے اخلاق کے ساتھ، آپ نے 20-30 مرتبہ اس کی جو ہے باتوں کا اخلاق ہے۔ میں یقین کریں کہ میں ساری رات ٹینشن میں رہا، سر درد کرتا رہا، مجھے نیند نہیں آئی۔ تو میں کل بھی آپ کو جو ہے، لیکن میں آپ کو فون اس لیے نہیں کرتا کہ آپ بیزی ہیں۔ اب بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ واٹس ایپ تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن میں ضرور آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے کن ٹوٹوں کے ساتھ ایک تو صرف مرزا قادیاں والے کی ذات پہ آئیں، اس کے پیدا ہونے سے لے کے درمیانی زندگی اور اس کی موت تک۔ نبی کریم قرآن شریف میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پہ برکت، درمیانی زندگی کی برکت، درمیانی کا خیر مجھے نہیں پتہ، اس کے پیدا ہونے میں برکت، اس کے توفہ پہ برکت، جب اٹھایا جائے گا اس پہ برکت، وہ تو ہے۔ ان کا اس سے واسطہ کیا؟ یہ 31، 32، 37، 38، 39، 40 کی پیدائش کی مشکوک، درمیانی زندگی ساری بدکاروں والی، اور آخری ٹٹی پیشاب میں جو ہے لت پت ہو کے اس پخانے والی جگہ پہ مرا۔ اس کا ان کے ساتھ کیا ہم اس کو مثالیں دیں؟ تو اس لیے جب یہ آپ سے کوئی بات پڑے، آپ کو بولنے نہیں دیتا، آپ پلیز ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ مجھے یار بولنے دو گے، آپ مجھے یہی نہ آپ کہیں، آپ اس کی بات مکمل، اپنی بات کو آپ کرتے جائیں، اس کو موقع نہ دیں بات کرنے کا، اپنی بات آپ ضرور کرتے جائیں، آپ بالکل نہ سنیں۔ یہ کنٹوٹے ہیں، یہ وقت ضائع کرنے کے لیے آتے ہیں،
انہوں نے مسلمانوں کو نہیں، اپنے کنٹوٹوں مرزیوں ملونوں کو دکھانا ہوتا کہ دیکھو میں نے اس مولوی کو زج کر دیا. یہ زج کرنے کے لیے آتے. اس لیے آپ پھر اگر یہ کوئی ایسی بات جس وقت وہ ختم نبوت کی، مسیح موعود کی، قرآن شریف کی حدیثوں کی بات کریں، آپ ان کی، چونکہ آپ کے پاس تو علم ہے، آپ ان کی مرزائی قادیاں والے کی کوئی پیدائش کی، کوئی جوانی کی، کوئی رحمت بی بی کے ساتھ عشق کی، کوئی بدکاری کی، فحاشی کی، فاسق و فاجر، 5-6 جملے وہ کہہ دیا کریں کہ یار ہمیں تو یہ کتابوں میں سے پڑھا، اس کا جواب دو، یہ کتابوں میں سے پڑھا، اس کا جواب دو. ایک تو اس لیے ابھی تو میں فی الحال بہرحال میں آج بھی مجھے بڑی ٹینشن ہوئی ہے جب سے میں نے وہ دیکھا ہے، تو میں اتنی بات کر رہا ہوں. یہ بھی میں پتہ نہیں کس طریقے سے کر گیا، لیکن میرے تھا دماغ میں کہ میں آپ کو یہ گزارش کر دوں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عالم ہیں، آپ کا علم بہت زیادہ، میں نے آپ کو سارا دیکھا ہے الحمدللہ. میں 1973 میں ختم نبوت کے تحریک میں نے بہت بڑا حصہ لیا تھا. میری پیدائش ہے 1949، 1949. میں عمر سے آپ سے بڑا ہوں، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ اس زمانے میں مولانا شاہ احمد درانی صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اور محمود حسین رضوی، یہ نائب صدر تھے ختم نبوت کے، اور بھی سارے علماء سب قابل قدر تھے. تو اس کے بدلے اس کے اللہ تعالیٰ نے 1974 میں وہ بھٹو صاحب سے کام لے لیا، آئین پاس ہو گیا. تو میں کہنے سے مراد یہ ہے کہ میں نے ان مرزائیوں کے ساتھ اس زمانے میں مقابلہ کیا ہوا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کن ٹوٹے ہیں. ان کو ساتھ ہم نے کبھی ختم نبوت، عیسائیت، اس مسیح موعود کی کبھی بات نہیں کی تھی. میں تو سیدھا سیدھا ان کی کتابوں کے ریفرنس دے کے آتا تھا، اور وہ زچ ہو کے وہ یا تو غصے سے بھاگ جاتے تھے یا زچ ہو کے چلے جاتے تھے. آپ ان کو مرزا صاحب کی کتابیں، مرزا صاحب کی شخصیت، اس کی ذات، اس کی بدکاریاں، 5-6 جملے بول دیا کریں. آپ 5-6 جملے بولے، جب آپ کی باری ہو یہ کوئی نہ سنیں تو پھر 2-3 پیچھے سے اپنے پیچھے سے وہ آپ تیار رکھیں، ان کو لائن پہ لے لیا کریں. اور ایک جو آپ نے جو فہد نعمان کا آپ نے انٹرویو سنایا تھا ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی، انہوں نے الحمدللہ کافی قصیدہ خوانی کی تھی، اس کے شان میں کافی سارا کچھ بیان کیا تھا. وہ ایسے بندوں کو ساتھ لے آئیں کہ لے جی یہ ذرا آپ کے ساتھ کو بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو اس وقت جو ہے آپ کے ساتھ گزارش ہے کہ ان کی مرزا صاحب کی شخصیت ہی کے بارے میں بات کریں، اور ان کے ساتھ دوسری بات نہیں ہے. اس کے بعد میں نے کچھ پوائنٹس وغیرہ نوٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، کسی دوسرے ٹائم میں ان پوائنٹ کو دیکھ کے ایک دفعہ تو میں نے آپ کی خدمت میں واٹس ایپ پیش کرنی ہے، تاکہ اس کے مطابق جو ہے یہ جو لانتی فتنہ ہے اس کے اوپر کاری ضرب لگ سکے. میری واٹس ایپ لمبی ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں. اور میری کسی بات سے اگر آپ کی شان میں کوئی آپ محسوس کریں کہ وہ کوئی الفاظ اچھے نہیں، یا میرا کوئی بات چیت مجھے یہ نہیں کہنے چاہیے تھے، تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں. گو میں آپ سے بڑا ہوں، لیکن آپ علم میں بڑے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء. تو آپ یہی گزارش ہے کہ ایک تو مجھے معاف کرنا، لیکن وقتاً فوقتاً میں آپ سے ضرور 1-2 واٹس ایپ کروں گا، جس کو آپ سن لینا. پھر انشاءاللہ العزیز پوری امت کا فائدہ ہوگا. اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.